شیر ہندوستان فرمایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہم سب پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کہاں ہے، ہم کہتے ہیں کہ شہزادگان اعلیٰ حضرت اللہ ہی کے ولی ہیں۔ وہ اور بات ہے نگاہ ایمان والی ہونا چاہیے، یہ کسی پر جلال کریں تو یہ اپنے لیے نہیں کرتے، یہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کسی پر کچھ بھی اگر غیظ و غضب کریں تو یہ اپنے لیے نہیں کرتے، یہ دین کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت کی ایک بات یاد آ گئی، حضرت فرمایا کرتے تقریر کے اندر کہ جیسے ہی ہم اجمیر شریف کے لیے نکلے تو ایک وہابی مل گیا، بولے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا اجمیر شریف۔ تو کہنے لگا ارے قبر پوجنے جا رہا ہوں، قبر پوجنے؟ بولے ہم آگے بڑھے تو ایک اور مل گیا، وہ اٹنگا پیجامہ۔ میں نے کہا اتنا ٹیلر نے اس کا کاٹا کہ اس کی خود کی کٹ گئی ہے۔ پھر آگے ملا تو کہنے لگا کہ وہ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا اجمیر شریف کا۔ اچھا قبر پوجنے جا رہا ہوں، قبر پوجنے؟ حضور شیر ہندوستان فرماتے جب ہم اجمیر شریف پہنچے، دیار غریب النواز پہنچے، دیکھا ایک طرف شاہجہانی مسجد ہے، ایک طرف اولیاء مسجد ہے، ایک طرف سندلی مسجد ہے، ایک طرف ہمایوں مسجد، ایک طرف اکبری مسجد۔ یہ ساری مسجدیں دیکھی تو ہم نے جا کر واپس دیوبندی کا گریبان تھاما۔ او نابکار کیا بک رہا ہے اور کیا بک رہا تھا؟ غریب النواز نے اپنے آستانے پر پجوانے نہیں بلایا، غریب النواز نے آستانے کے چاروں طرف مسجدیں بنوا کر یہ پیغام دے دیا جب پوجنے کا وقت ہو تو مسجدوں میں چلے جانا، اور جب چومنے کا وقت آئے تو مزارے غریب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور فاتح کشمیر، حضور فاتح کشمیر، حضور شیر ہندوستان، خانقاہ حشمتیہ، نعرہ تکبیر۔ اور اللہ والوں کی باتیں وہ سمجھنے کے لیے بھی وہ ایمانی نگاہ اور ایمانی ذہن نا۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی دعا دعائے جامع ہوتی ہے، فرماتے ہیں قلب سلیم بھی عطا فرمائے۔ تو دعا کرو عقل سلیم بھی عطا ہو اور قلب نیک عقل بھی عطا ہو اور نیک وہ دل بھی عطا ہو۔ تو عقل سلیم اور قلب سلیم کی دعا کیا کرو۔ تو میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی، وہ اللہ والوں کی باتیں، تو وہ ایک جملہ فرماتے ہیں حضور شیر ہندوستان، اور ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، فرماتے ہیں پیار کر لے یار کر سبحان اللہ، پھر بیڑا پار کر لے، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اس عارفانہ جملے کو اگر میں قرآن و حدیث سے ثابت کروں تو بات بہت دور چلی جائے گی، لیکن اسی بات کو کیا فرماتے ہیں کہ پیار کر لے یار کر لے بیڑا پار کر لے۔ بس اسی بات کو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر سے میں بتاؤں جو بھی آپ نے سنا، یہی تو ہے نا کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو آگ بجھا دے گی، جو آقا کی محبت کی آگ ہے، جو آقا کی محبت کی آگ ہے ہمارے دل کے اندر، یہ آگ میدان قیامت کی آگ کو بجھا ڈالے گی، وہ سرد کر دے گی۔ وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو میں کیا بیان کرنے لگا، پھر وہ بات دور ہو گئی، میں بیان کیا کرنے لگا، غریب النواز تشریف فرما، پانی بند کیا گیا، اور غریب النواز نے دکھا دیا اور دیوبندیوں کا منہ توڑ دیا، وہابیت کی کمر توڑ دی۔ کہتے ہو نا کہ اگر طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی منگا لیتے، غریب النواز نے کہا ان کی بات چھوڑ، ان کے شہزادوں کی طاقت دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجمیر کے اندر جب پانی بند کیا، اور توجہ غریب النواز خود نہیں گئے تھے، سبحان اللہ، غریب النواز خود نہیں گئے، اپنے خادم کو پیالہ تھمایا اور کاسا تھمانے کے بعد کہا تم جاؤ تاکہ زمانہ یہ بھی دیکھے یہ طاقت غریب النواز کی تو بہت بڑی ہے، ان کا خادم دکھایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ طاقت غریب النواز کا خادم دکھایا کرتا ہے۔ خادم کو بلایا، کالو کاسا تھاما، کہا جاؤ کہہ دینا نا ساگر سے کہ تمہیں حسین کے شہزادے نے بلایا ہے، تمہیں غریب النواز نے بلایا۔ جانے کے بعد آپ جانتے ہو کہ سارا انا ساگر کا پانی سمٹا اور اس کاسہ مبارکہ کاسہ غریب النواز میں سمٹ کر چلا آیا۔ توجہ
اتنا لخودق سمندر کی طرح موجیں مارتا آنا ساگر ایک پیالے کے اندر سمٹ آیا. بولے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا غریب النواز کی ابھی تجھے کھڑاؤ سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پیالہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی غریب النواز کی کھڑاؤ نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پیالہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں نے کہا ہاں ولی کی کرامت ہوتی وہ ہے جہاں عقل بھسٹ ہو جائے کام کرنا بند کر دے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. سر جھکا لے عقل سے کہہ دو. ہاں یہ انہی کے شہزادے ہیں. تو غریب النواز کا خادم گئے کہا نا ساگر تجھے غریب النواز نے بلایا. سارا پانی سمٹ کر اس کاسے غریب النواز میں چلا آیا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا جب غریب النواز کی توجہ غریب النواز کی طاقت یہ ہے کہ ایک کاسے کے اندر سارا پانی سمٹ کر چلا ہے. بظاہر اتنا پانی ایک کاسے کے اندر چلا ہے. جب ان کی طاقت یہ ہے تو اگر نبی کہہ دے کہ میرے ہاتھ میں پوری امت سما گئی تو دستِ آقا میں پوری امت کیسے نہیں سمائے گی؟ جس کو جو ملا آقا تم سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. وہابی حرامی وہابی حرامی تطہیر حرامی تطہیر حرامی خانواد حشمتیہ خانواد حشمتیہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا توجہ. میں میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آ گئی. توجہ پہلے میں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر بتاؤں. فرمایا حضرت پہلی حدیث پاک کو مکمل کر دوں. ہاں وہ جو میں بیان کر رہا تھا کیا یہی تو بیان کر رہا تھا نا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا زدنا یا رسول اللہ. حضور کچھ اور زیادہ فرما دے. پوری امت سما گئی. آقا سن رہے ہیں نا آقا گفتگو سماعت کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا صدقہ عمر عمر سچ کہتا ہے. سبحان اللہ. بہت غور سے سبحان اللہ. آقا نے فرمایا عمر سچ کہتا ہے. ہاں یہ شان ہے میرے آقا کی. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش قسم کھا کر لا ورب العرش جس کو جو ملا تمہیں کیا جنہ کو کہ ملائکہ کو کہ کسی کائنات کی ہر شے کو جس کو اور جو ملا کہ اولاد کہ پیسہ کہ گھر کے مکان کی شہرت ہو کہ عزت ہو بلکہ وجود ہی کیوں نہ ہو ہمارا لا ورب العرش جس کو جو ملا آقا تم سے ہی تو ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. سبحان اللہ. میں نے کہا تھا ابھی میں یہاں کل بھی رات میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ دو باتوں میں میرے اعلیٰ حضرت نے ہماری زندگی کا فلسفہ حل کر دیا. ہمیں یوں ہی تو صرف کھانے اور پینے صبح اٹھ کر شام سو کر اور پھر اس کے بعد کھانا یوں تو ہمیں یوں ہی تو رب نے پیدا نہیں کیا نا. رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ ہماری پیدائش کی وجہ کیا ہے؟ ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ ایک مصرے کے اندر اعلیٰ حضرت نے یہ فلسفہ حل کر دیا. آقا دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. اتنی سی بات سمجھ میں آ رہی ہے. اتنی سی بات جب سب کچھ آقا ہی کے لیے ہے محبت آقا سے کرنا ہے تو آقا کے خلاف اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. حضور فاران ملت حضور فاران ملت نعرہ حیدری. پھر اس کے بعد یہ ہو ہے کہ ان کے ساتھ کھانا ہو اور طرح طرح کے بہانے. میں نے مدرسے میں لوگ آئے پوچھنے. میں نے کہا بابو کہ کچھ فیصلے خود عشق بھی کرتا ہے. اب یہ تو ہم تمہیں فتاوی رضویہ شریف فتاوی حشمتیہ یا در مختار یا رد المختار شامی وغیرہ سے تمہیں ہم اگر دکھانے لگ جائیں ارے خود فیصلہ کرو. بولے ٹیبل الگ ہے تو بولے شامیانہ الگ تھا تو بولے ہم نے ٹفن بھیج کے منگوا لیا. میں نے کہا یہ بہانے اپنے پاس رکھ. تیرا عشق کیا کہتا ہے؟ کیسے گوارا کر لیا کہ جس محفل میں نبی کا غدار آیا ہو
ایک حدیث پاک ذہن میں آئی اور میں ابھی 2 دن پہلے ہی پڑھ رہا تھا. آقا تشریف فرما, آقا نے وہ پشنا لگوایا. پشنا جانتے ہو نا کہ وہ لگاتے ہیں تو خون نکالتے ہیں, وہ بھی تعلیم امت کے لیے تاکہ امت لوگ سمجھ جائیں کہ علاج بھی کروانا حضور کی سنت ہے. تو آقا نے پشنا لگوایا, وہ خون ایک آقا نے پیالے میں رکھا اور اپنا ہی خون آقا نے ایک پیالے میں رکھا جو پشنا لگانے کے بعد وہ جو نکلا خون. توجہ, میں ابھی 2 دن پہلے یہ حدیث پاک دیکھ رہا تھا. ایک صحابی کو بلایا اور کہا آقا نے اس خون کو جا کر دفنا دیا جائے. کیا فرمایا؟ اس خون کو دفنا دیا جائے, جا کر دفنا دو. یہ صحابی نکلے تو سوچتے رہے, کچھ دور گئے اور جانے کے بعد وہ پورا آقا کا خون پی لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تمہیں جھنڈی لگانے کے لیے دلیل چاہیے ہے, تمہیں آقا کے نام پر انگوٹھا چومنے کے لیے دلیل چاہیے ہے, تمہیں آقا کی محبت میں 4 جھالریں لگانے کے لیے دلیل چاہیے ہے. بولے صحابہ نے کیا کیا؟ میں نے کہا صحابہ نے وہ کیا جو تیرا باپ بھی نہیں کر پایا. صاحب تمہیں جھنڈی لگا, پورا وہ لیا اور لے کر پی لیا. اب پینے کے بعد آئے, آقا نے پوچھا دفنائی آئے. فرمایا آقا ایسی جگہ دفنایا کہ قیامت تک کسی کو نہیں مل پایا, کسی کو نہیں مل پائے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ بتا کیا رہا ہوں, حدیث پاک یہ پھر اور لمبی بھی ہے, میں پھر ادھر چلا جاؤں گا تو بات تفصیلی ہو جائے گی. لیکن بتا کیا رہا ہوں, بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کو سمجھا کیا رہا ہوں. ہر بات کے لیے دلیل نہیں ہوتی. کچھ تیرا عشق بھی فیصلہ کرے گا اور اس فیصلہ یہ کر چکا اور اس نے کر دیا کہ جس محفل میں نبی کے غدار ہوں گے تو چٹنی روٹی تو کھا لیں گے بلکہ بھوکے بھی رہ لیں گے, لیکن ہونے والا منہ میں نہیں چلنے والا ہے. کل جواب تو آقا کو بھی دینا ہے, کل جواب تو حسین کو بھی دینا ہے, کل جواب تو نواسۂ رسول کو بھی دینا ہے, کل جواب انہیں دینا ہے جن کے بارے میں آقا نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, وہ جو ہمارے سردار ہیں, وہ جو آپ کے سردار ہیں, وہ جو سب کے سردار ہیں, ان کو جواب دینا ہے. کچھ کرے نہ کرے, کوئی عمل ہو نہ ہو, لیکن اتنا تو ہو آقا زندگی میں بھوکے تو رہ لیے تھے, لیکن دیکھنے والا بھی اس محفل کا نہیں کھایا تھا جس محفل میں آقا آپ کا کوئی غدار ہے. اور اگر کھایا ہو تو توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے الحمدللہ, نہ یہ ہمارا تیور ہے ہمارے خاندان کا. اپنی تعریف تو کرنا سکھائی نہیں ہے ہمارے باپ داداؤں نے, نہ اپنے خاندان کی تعریف. ہم تو اس خاندان کی تعریف کرتے ہیں جس خاندان کی وجہ سے رب نے سارے خاندان کو پیدا کیا ہے. اور تیور بھی ہوتے ہیں. میں نے ابھی کہا تھا, بولے یہ شدت, میں نے کہا شدت کس پہ کری, بتاؤ شدت کس پہ کری. شدت وہابی تو پہ تو کر رہے ہیں, دیوبندی پہ تو کر رہے ہیں, نجدی پہ تو کر رہے ہیں, رافضی پہ تو کر رہے ہیں, صلح کلی پہ تو کر رہے ہیں. تو شدت ان کے اوپر نہیں کریں گے تو کس کو اوپر کریں گے. بات تو یہ ہے نا, اگر تم نے اشداء علی الکفار اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا کہ میں نے ابھی اجمیر محلہ میں کہا تھا, بات آ گئی آیت کریمہ کی تو سنتے چلو. یہ صفت صحابہ کی بیان ہو رہی ہے. توجہ, قرآن پاک ہے, اس سے بڑی دلیل تو میں نہیں لا سکتا نا, ہے نا. قرآن پاک ہے, صحابہ کی صفت والذین معہ, وہ لوگ جو آقا کے ساتھ ہیں. توجہ قرآن, والذین معہ, جو لوگ آقا کے ساتھ ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا اختلاف تو ہوگا اور سچے قریب ایسے ہوگا جو حضور کا غدار ہوگا, نہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے, نہ اس کے ساتھ رشتہ داری کریں گے, نہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دین پاک رسول کے خاطر جان کی بازی آ جائے لیکن پرواہ نہیں کریں گے. میں نے کہا تم سے کیا مانگا شریعت نے, تم سے اولاد مانگی نہیں, تمہارے اندر ہے اعلیٰ حضرت شہیدوں ملت آزاد حضور باجی صحبہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. کب کہا خانقاہ احمدیہ نے, کب کہا ہم نے کہ ہمارے دشمن سے چھوڑو تو رات نہ ملو, ہاتھ نہ ملاؤ. کب کہا ہم نے ہمارے باپ دادا کے دشمنوں سے نہ ملاؤ. حضور کے دشمنوں سے اگر تم ہاتھ ملاؤ گے
پھر سمجھ لینا جواب تم نے دینا ہے، قبر میں تم نے جانا ہے، کرامن کاتبین ہے۔ ہاں تم یہاں پر فراڈ کر سکتے ہو، 2 نمبری یہاں کر سکتے ہو، دھوکہ مسلمانہ نے اہل سنت کو دے سکتے ہو، لیکن خدا و رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے صاف بتا دیا، وہاں نئی بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، بھلے وہ حاکم کی سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، وہاں تو اظہار کی صبح ہوگی۔ ہاں تم نہیں بولو گے، تمہاری زبان اقرار کرے گی تمہارے اعمال کا، تمہارے کرداروں اور حرکات و سکنات کا۔ اعلیٰ حضرت بولے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ہاں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، کھاؤ اپنے جسموں پر اور جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے جسموں کو۔ میرے ذہن میں ایک حدیث پاک آئی، سنو، فرمایا گیا کہ سبحان اللہ کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا اول من يدخل الجنہ ومعی من امتی 70,000 ومع كل 1000 70,000 لیس علیہم حساب۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ میری امت سے 70,000 لوگ ہوں گے۔ ذرا زور سے، اور خالی 70,000 نہیں ہوں گے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ ذرا زور سے، فرماتے ہیں میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت سے 70,000 ہوں گے، 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ وہ جماعت ہوگی لیس علیہم حساب، جو بغیر حساب کتاب کے دنا دن جنت میں چلی جائے۔ لیس علیہم حساب، کوئی حساب نہیں ہوگا ان سے، کوئی کتاب نہیں ہوگا ان سے، کوئی ان کے نامہ اعمال کھولے نہیں جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں لیسا علیہم حساب، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں۔ ایک جگہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت میں سے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں۔ حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما، جب آقا فرماتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا، آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد فرماتے ہیں آقا زدنا یا رسول اللہ، آقا کچھ تعداد بڑھا دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے فرماتے آقا تعداد بڑھا دی جائے۔ آقا فرماتے اتنے لاکھ لوگوں کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ حضرت سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا تعداد بڑھا دی جائے۔ توجہ، میں عقیدہ دینے لگا اور میں عقیدے کی بات کرنے لگا، کہاں گئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ وہابی جو کہتے ہیں جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اگر نبی سے مانگ لیا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا وہابی ہو، وہ دیوبندی ہو، یہ خود ساختہ ابلیسی عقیدہ تمہیں مبارک ہو، اور میرے سنت کو وہ عقیدہ مبارک ہو، جو عقیدہ ہمیں سے صحابہ، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، فیضان فوران ملت، فیضان فوران ملت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں وہ عقیدہ مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زدنا یا رسول اللہ، آقا کچھ تعداد بڑھا دی جائے۔ وہ مر گئے جو کہتے بے بس نبی کو معاذ اللہ۔ ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ دے دیا، ہمارے نبی کو، ہمارے محبوب کو رب نے محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ مالک کائنات بنا کر، سارے کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ توجہ،
توجہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آقا نے فرمایا اتنے لاکھ لوگوں کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں لے کے جاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے, فرمایا سیدنا یا رسول اللہ آقا کچھ زیادہ تعداد فرما دیں. آقا نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق کیا کرتے ہو, ارے یہ تو تم مانگنا اللہ سے مانگو, مجھ سے مانگو نہیں. آقا نے فرمایا حدیث پاک میں آقا نے دستے پاک کو بلند کیا, ہوا میں فضا میں لہرایا اور آقا نے فرمایا اے صدیق اتنے سبحان اللہ اور اے صدیق اتنے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے سبحان اللہ. حاشا غلط یہ روش بے بسر کی ہے. دیتا رب ہے لیکن بغیر محبوب کے وسیلے کے کسی کو کچھ نہیں عطا فرماتا. تو آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زدنا یا رسول اللہ آقا کچھ تعداد زیادہ فرما دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آقا نے فرمایا اے صدیق اتنے دوبارہ پھر فرمایا. حدیث پاک میں آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا زدنا یا رسول اللہ آقا کچھ اور تعداد بڑھا دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تعداد جو بڑھوا رہے تھے انہیں ہمارا اور آپ کا خیال تھا ہے نا, ورنہ وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے نا, وہ تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت پا چکے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا تھا نا ایک مقام پر حدیث پاک میں ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ. آقا نے 10 صحابہ اکرام کے نام گنائے کہ ابو بکر صدیق جنتی ہے, عمر فاروق اعظم جنتی ہے, عثمان ذوالنورین جنتی ہے, مولا کائنات جنتی ہے, حضرت جنتی ہے. رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو دنیا ہی میں جنت کی بشارت پا چکے. وہ جو تعداد بڑھوا رہے تھے انہیں ہمارا خیال ہے. فرمایا توجہ فرمایا سیدنا یا رسول اللہ. ہاں وہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرمایا نا ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماغت پہ لاکھوں سلام. تو اب جب دوبارہ آقا نے کہا صدیق اتنے اور تیسری مرتبہ پھر فرمایا آقا کچھ اور بڑھا دی جائے تعداد. توجہ ذرا زور سے. میں نے عالم تصور کے اندر بارگاہ افضل البشر بعد الانبیاء میں عرض کیا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماجرا سمجھ میں نہ آیا, بار بار مانگ رہے ہیں, بار بار مانگ رہے ہیں, بار بار مانگ رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کی رحمتوں نے جواب دیا معلوم نہیں ہے وہ قوم آ رہی ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی, زبان پر کلمہ ہوگا اور رکوع اور سجود کرتے ہوں گے, لیکن کہیں گے نبی سے مانگنا شروع کرے. میں نے بار بار مانگ کر لوگوں کو یہ پیغام دے دیا اگر سچا دین سمجھنا ہے تو بارگاہ محبوب کے بغیر وسیلے سے رب نہیں عطا فرماتا ہے. وسیلہ لینا ہے, وسیلہ لینا ہے, وسیلہ لینا ہے. حضور مفتی اعظم ہند بولے مسلم مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ جگ جیو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں وہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ تو نہایت سستا سودا, وہ تو نہایت سستا سودا میاں بیچ رہے ہیں جنت کا. سبحان اللہ.
وہ تو نہایت سستا سودا ہے بیچ رہے ہیں جنت کا اب مفلس کیا بول چکائے اپنا ہاتھ بھی خالی ہے اور اعلیٰ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے فرماتے ہیں